اللہ کی نظر میں ہماری قیمت ہوگی، ہمیں کوئی پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی تو اللہ ہماری مدد کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اللہ خیال رکھیں گے۔ اور جب ہم مقصد کو پورا کرنا چھوڑ دیں گے تو ہم اللہ کی نظر میں بے قیمت ہو جائیں گے، پھر ہمارے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمان اپنے مقصد کو بھول کے زندگی گزار رہا ہے، اور مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ کافر مسلمانوں کو مار رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور اللہ کی مدد نہیں اتر رہی، اس لیے کہ ہم نے بھی مقصد زندگی کو بھلایا ہوا ہے نا۔ اگر ہم مقصد زندگی کو پورا کرتے اللہ ہماری مدد کے لیے فرشتوں کو آسمان سے اتار دیتے۔ صحابہ کرام مقصد زندگی کو پورا کرتے تھے، 313 تھے، اور ان کے مقابلے میں 1000 کافر تھے، اور ان سب کے پاس اسلحہ تھا اور مسلمان خالی ہاتھ تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا اور اپنی مدد سے اللہ نے ایمان والوں کو کامیاب کروا دیا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی فرشتے ہماری مدد کو آ سکتے ہیں اگر ہم اپنے مقصد زندگی کو پورے کرنے والے بن جائیں۔ اب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، یہ مقصد زندگی ہے۔ اور ہماری ضرورت کیا ہے؟ کھانا پینا، پہننا، شادی بیاہ کرنا، اولاد ہونا، دنیا کی زندگی آرام سہولت سے گزر جانا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر آپ غور کریں، آج ہم نے ضرورت کو مقصد کا درجہ دے دیا ہے، اور مقصد کو ہم نے ذہن سے ہی نکال دیا ہے۔ ہر نوجوان بس یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسی جاب مل جائے جس میں مجھے اچھا گھر بھی مل جائے، گاڑی بھی مل جائے، اور میری اچھی جگہ شادی بھی ہو جائے، اور میری زندگی سہولت کے ساتھ گزرے، اسی کے لیے لگا ہوا ہے، اور اس میں حلال اور حرام کا پھر خیال نہیں رکھتا۔ حتیٰ کہ اگر ایکسائز کے محکمے میں اگر کسی کو کلرک کی جگہ مل جائے نا تو ماں باپ کو لوگ مبارک دے رہے ہوتے ہیں، بھئی کلرک کی تو بہت چھوٹی سی پوسٹ ہوتی ہے، اس پر کیا مبارکباد دے رہے ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا کلرک ہے، یہ اتنا پیسہ بنائے گا کہ دوسری جگہوں کے بڑے بڑے آفیسر بھی نہیں بنا سکتے۔ ہم نے اپنے قریبی تعلق والوں میں چھوٹے بچے تھے، ایک گھر میں گئے والدین کے ساتھ ان کو مبارکباد دینے کے لیے، کیوں؟ ان کے بچے کی کلرک کی جو ہے وہ نوکری لگ گئی تھی، اور پھر جب بڑے ہوئے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ واقعی کلرک بادشاہ کیا کچھ کمال دکھا سکتا ہے۔ ہمارے شہر میں ایک کلرک تھا ڈی سی او آفس میں، ہم اس وقت 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھتے تھے، اس کی باتیں گھر میں بڑے بھائی کرتے تھے اور ہم سنتے تھے، تو ہمیں یاد ہیں وہ کلرک ایسا تھا کہ 8 مہینے اس کو اپنی تنخواہ لینی یاد نہیں ہوتی تھی، وہ تنخواہ ہی نہیں وصول کرتا تھا، اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک موقع پہ ڈپٹی کمشنر نے اس کو نکال دیا، اس نے ڈپٹی کمشنر کو کہا جناب آپ مجھے نوکری پہ بحال کر دیں، پورے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی تنخواہ میں دیا کروں گا۔ بھئی آپ کہاں سے دیں گے؟ کہنے لگا جی وہ میری مرضی، جہاں سے دوں، میں پورے ڈپارٹمنٹ کی تنخواہ میں دوں گا، حکومت تو آج کل غریب ہے، تنخواہ نہیں دے رہی، 1 مہینہ 2 مہینہ لیٹ ہو جاتی ہے، آپ مجھے نوکری پہ بحال کر دیں، پورے محکمے کی تنخواہ میں اپنے آپ پاس سے دیا کروں گا۔ وہ کرتا کیا تھا؟ آنے والے لوگ جو زمینوں کا انتقال کرواتے ہیں، یہ کام ہوتے ہیں، تو ان سے پیسے وصول کرتا تھا، اور لوگ اپنی مجبوریوں میں اس کو پیسے دیتے تھے، کام کرواتے تھے۔ اس کے 2 گھر تھے، 2 بیویاں تھیں، اور اس کے پاس 2 گاڑیاں تھیں، اور اس نے اپنے بچوں کو بہترین سکول میں داخل کروایا ہوا تھا۔ تنخواہ اس کی تھی 12,000 روپیہ اس زمانے میں، اور اس کے ایک بچے کی فیس تھی 25,000 روپیہ، اور اس کو اپنی تنخواہ دفتر سے لینا یاد ہی نہیں ہوتا تھا، لاکھوں وہ بٹورتا تھا اور کماتا تھا، اور سب لوگ کہتے تھے جی کہ کیا عجیب اس کی نوکری ہے۔ حرام کی کمائی کو سب بڑے حسرت سے دیکھتے تھے، گھروں میں ماں باپ اس کی مثالیں دیتے تھے، دیکھو فلاں نوجوان نے کیسے اپنی زندگی بنائی، گھر بنائے، شادی کی، گاڑی ہے، سارا کچھ ہے، اس نے اپنی زندگی کو کیسے بنایا، تم بھی